الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس للإنسان إلا ما سعى. यहाँ पे करना قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ہر طرح کی تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام نازل ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، علماء اعظام، دینی دینی بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، آج کے اس پروگرام میں یہ تقریب جس کا انعقاد آج اس مسجد ابو ہریرہ میں کیا جا رہا ہے، یہ ایک تعلیمی مظاہرہ مسابقاتی پروگرام ہے جس میں مسجد و مدرسہ ابو ہریرہ کے طلباء اور اسی طریقے سے طالبات حصہ لیں گے. یہ اپنی تقاریر، اپنے عناوین اور اپنے خیالات پیش کریں گے. حفظ حدیث اور تلاوت قرآن کریم کا مسابقہ بھی ہوگا. ہمارے حکم حضرات ان بچوں کو اپنے طور پر نمبرات سے نوازیں گے اور جو بچہ لائق اور فائق ہوگا، جس کے امتیازی نمبرات ہوں گے، اسے انعامات سے نوازا جائے گا. اس پروگرام کے تعلق سے بارہا اعلان کیا گیا ہے. ایک بار میں پھر مسجد کے اس دائز سے ان طلباء و طالبات کے تمام والدین سے خصوصی طور پر اور عامت المسلمین سے عمومی طور پر درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں، بچوں کے حوصلہ افزائی فرمائیں اور اس انجمن میں شرکت کر کے اس انجمن کو کامیاب بنائیں. اور آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں، خود محسوس کریں کہ آپ کا بچہ کتنا لائق اور فائق ہے. آپ کا بچہ پڑھنے میں کس قدر تیز و ترار ہے، اس کی محنتیں، اس کی کاوشیں کہاں تک ہیں، یہ آپ خود دیکھیں اور خود محسوس کریں. اگر وہ قابل ستائش ہے تو آپ اسے انعامات سے نوازیں، داد و تحسین سے نوازیں، اس بچے کی تشجیع کریں، اس کی ہمت افزائی کریں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بچہ کسی طور پر کمزور ہے تو آپ یہ عزم کریں کہ اب تک جو محنت ہو چکی ہے انشاءاللہ مستقبل میں اس سے زیادہ محنت کی جائے گی. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، جس کے پیش نظر چند باتیں میں کہنا چاہوں گا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، میں پھر ایک بار مسجد کے اس دائز سے، مسجد کے اس مائک سے تمام منتظمین، تمام ذمہ داران اور اسی طرح سے طلباء و طالبات کے تمام والدین اور ان کے سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد اس پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارا فرمائیں اور اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں. وقت بہت ہی مختصر ہے اور پروگرام اپنے آغاز کو ہوا چاہتا ہے، اس لیے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں تمام ذمہ داران سے اور تمام والدین حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد مسجد میں تشریف لائیں. دینی تعلیم
یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو اللہ رب العالمین دین کے اندر تفقہ، دین کے اندر دلچسپی، علوم نبویہ سے سرشار کر دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث کا عالم اور قرآن و حدیث کو سمجھنے والا، اس کو پڑھنے والا اور اس کے اندر غور و فکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین اس شخص سے محبت کرتا ہے، اس شخص سے محبت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے خیر خواہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے عاقبت کو اور اس کی دنیا کو دونوں سنوارنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو دین سے قریب کر دیتا ہے، دین کی رغبت، دین کی دلچسپی اور دینی علوم کی جو ہے چپلش اس کے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ آج اس مادی دنیا میں جہاں بے شمار لوگ اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں اور خود تو خود اپنے بچوں کو اس دنیا کے دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی زندگی میں اسے بھی اس دنیا کے کارخانے کے لیے انسٹرومنٹ کے طور پر تیار کرنا چاہتے ہیں، انسٹرومنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے بچوں کے ایمان کی، عقیدے کی، اس کے عاقبت کی چندہ فکر نہیں ہوتی ہے۔ انہیں فکر اگر ہے تو اس بات کی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر کے ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، ایک اچھا انجینئر بن جائے، ایک اچھا پروفیسر بن جائے، ایک اچھا ہنرمند کاریگر بن جائے۔ انہیں اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا دین اور ایمان اور اخلاق اور کردار یہ سنور جائے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ صرف دنیا کو سنوارنے کے لیے لوگ پریشان ہیں، اور دنیا کو سنوارنے کے لیے صرف اس لیے پریشان ہیں کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کے اس تعلیم کو، جس تعلیم کو حاصل کروانا چاہتے ہیں، اس تعلیم کی بنیاد پر وہ اس دنیا کے اندر ایک موٹا رقم استعمال کرتے، وہ موٹا رقم کما سکے، ایک اچھی تنخواہ حاصل کر سکے، ایک اچھے اور اونچے منصب پر پہنچ سکے۔ یہ والدین کی بالکل فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ ایک اچھا دیندار بن جائے، ایک اچھا عابد اور زاہد بنے، دین کی سمجھ والا بنے، دینی شعور والا بنے، دین کی تفقہ والا، اس کے اندر تو تفقہ کی جائے کیا نام ہے صلاحیت پیدا ہو، یہ اس فکر چندہ فکر نہیں ہوتی۔ اور آج وہ مدارس یا وہ طلبہ یا وہ والدین جو دین کے طلب میں، دین کی تلاش میں اور دین کی محبت میں اپنے بچوں کو مسجد و مدرسہ میں بھیج کر کے یہ قربانی دیتے ہیں کہ وہ قابل ستائش ہے کہ ایسے مادی دور میں، ایسے مادی ماحول میں جہاں ہر کوئی پیسے کے دور میں، پیسے کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ والدین اپنے بچوں کو تعلیم دین کے نام پر مسجد و مدرسہ میں بھیج کر کے اپنے بچے کے اخلاق اور عادات اور اطوار کو سنوار رہے ہیں، اسے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، سنت مطہرہ سے روشناس کرا رہے ہیں، تو ایسے والدین یقیناً قابل ستائش ہیں۔ ان والدین کے بنسبت جو والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بھیج کر کے انہیں دینی تعلیم نہ دے کر کے صرف اسے دنیا کی فکر اور دنیا کی جو ہے انسٹرومنٹ بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان والدین کے مقابل میں وہ والدین جو بچوں کو مسجد اور مدرسہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اور ایسے والدین کی ہمت افزائی بھی ہونی چاہیے، ایسے بچوں کی بھی ہمت افزائی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کی پذیرائی ہونی چاہیے ہمارے سماج کے اندر، تاکہ ان کو دیکھ کر کے اور دوسرے لوگ بھی اس روش کو اختیار کریں، اس طریقے کو اختیار کریں اور اپنے بچوں کو دین سے لگائیں، اور اپنے بچوں سے یہ توقع رکھیں، اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ ان کا بچہ اس قوم کا خادم بن سکے، ایک مفسر بن سکے، ایک محدث بن سکے، ایک جو ہے فقیہ بن سکے، اور ایک مفتی بن سکے، ایک مناظر بن سکے۔ آج کے دور میں
اور آج کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات پر روشنی ڈالی جائے، ایسے والدین کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ تمہاری جو بقا ہے، تمہاری جو کامیابی ہے وہ اس بات پر ہے، اس بات میں مضمر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، میں ایک بار پھر ایک اعلان کروں گا کہ آپ جلد سے جلد مسجد اور مدرسہ ابو ہریرہ میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ پروگرام وقت پر شروع کیا جا سکے۔ وقت بہت کم ہے اور پروگرام ہمارے پاس طویل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد مسجد میں حاضر ہو کر کے اپنے بچوں کی کارکردگی کو دیکھیں اور اپنے بچوں کی ہمت افزائی کریں۔ وہی سے بلائے جب کوئی آئے گا نا تو یہ لڑکوں کو لگا دینا ہے، یہ ان کے بلا تاخیر آج اس پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کے آغاز کے لیے میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ شروع کرنے سے پہلے اگر اس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جائے، قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہ معاملہ وہ ہمارا ناقص اور ادھورا ہوا ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں ہمارے اس مجلس میں برکتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اور ہمارا معاملہ مکمل اور پائیدار ہو۔ تو میں اس بزم کے آغاز قرآن مقدس سے کرنا چاہوں گا، اور تلاوت قرآن مقدس کے لیے میں اپنے نونہالوں میں سے، اپنے طلباء میں سے عرفان ابن عبید الرحمن کو دعوت سے سبھر دوں گا، وہ آئے اور قرآن مقدس کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں۔ اس کو لگا لو گے نا میں سیٹ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عرفان ابن الرحمن۔ محترم حضرات، اس جلسے میں شریک تمام سامعین و سامعات، جن لوگوں کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ تمام حضرات اسٹیج پر جب ہو چکے ہیں اور پروگرام میں شرکت کر چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اس پروگرام کا آغاز قرآن مقدس کے ذریعے کیا جا چکا ہے۔ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے، اور اسی طرح کسی نے کہا کہ ظاہر الفت میں ہم نے پوچھا تلاوت کریں کہاں سے پہلے، تو ہر ایک آیت قرآن اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ عزیزم،
بس اب آپ کو کچھ آغاز کیا. کائنات کے نظام کو چلانے والا، بادلوں سے پانی برسانے والا، موسموں میں تبدیلی لانے والا، زندگی موت دینے والا، جس کی ہم سب یعنی انسان، چرند پرند، جمادات، حیوانات سارے کے سارے عبادت کرتے ہیں. یعنی وہ ذات جو وراء الورا ہے، یعنی وہ جو ہمارا اور آپ کا خالق اور مالک اور پالنہار ہے. میرا مقصد ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد حمد باری تعالیٰ کے لیے حمد پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بلانا چاہوں گا، دعوت دینا چاہوں گا رقیہ بنت کریم اللہ کو. وہ آئے اور آپ کے سامنے حمد باری تعالیٰ پیش کریں. رقیہ بنت کریم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، جو پوچھا کمال والے نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا کمال والے نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. سلگتی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کا ذکر کرتی ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کا ذکر کرتی ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کے اس دیوانی کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. خدا کے در پہ آ جاؤ اگر مقصود پانا ہے. کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے. تلاوت سے عبادت سے ریاضت خوب ملتی ہے. کہ دل کے رنگ ہٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھی رقیہ بنت کریم کا جو ہم ہماری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. اب ان کے بعد میں نعت نبی کے لیے دعوت دوں گا. ناظرین خیریت صاحب وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی. بے کسوں کے لیے، بے بسوں کے
لیے دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، میٹھے لفظوں میں احکام اللہ کے ہر کسی کو سناتے تھے پیارے نبی، کوئی دشمن ہو یا دوست ہو آپ کا کام ہر ایک کے آتے تھے پیارے نبی، راہ حق سے جو بھٹکے ہوئے تھے انہیں سیدھا رستہ دکھاتے تھے پیارے نبی، یہ حقیقت ہے حافظ کسی کا کبھی دل میں ہرگز دکھاتے تھے پیارے نبی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کی تلاوت ہم ہماری تعالیٰ اور اپنے نبی کے بعد ہمارے اس پروگرام کا ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ حفظ حدیث کا مسابقہ ہوگا، جو بچے اس میں شرکت کریں گے ان کا ایک ایک کر کے نام بلایا جائے گا اور وہ آئیں گے اسٹیج پر اور وہ اپنے اپنے طور پر جو حدیث انہوں نے حفظ کیا ہے وہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ترتیب ہے ہمارے یہاں تلاوت قرآن مقدس کا مسابقہ ہے، تلاوت قرآن کریم کا، اس میں کچھ بچوں نے شمولیت کی ہے، ان بچوں کا نام لیا جائے گا اور وہ آئیں گے اپنے اپنی باری پر تلاوت پیش کریں گے۔ ہمارے حکم حضرات غور سنیں گے اور اپنے اعتبار سے جو بچہ شکایت ہوگا اسے اس طرح سے نمبرات سے دعا دیں گے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ہمارے یہاں ہمارے ابو ہریرہ مسجد ابو ہریرہ کے بچے طلبہ و طالبات نے مل کر کے تقریری پروگرام میں بھی یہ بچے شرکت کریں گے اور یہاں پر بھی حکم حضرات اپنے طور پر بچوں سے نمبرات سے نوازیں گے اور جو بچے نمایاں کارکردگی اور نمایاں نمبرات سے فراز ہوتے ہیں ان شاء اللہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو یہ رہا ہمارے اس پروگرام کا ترتیب اور میں بلا تاخیر حفظ حدیث کا اجلاس شروع کرتا ہوں۔ میں پہلے نمبر پر جبیر اظہر الدین کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا مقام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 1، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 4، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ حدیث نمبر 6، علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو۔ حدیث نمبر 7، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 8، لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھا پیو۔ حدیث نمبر 9، لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے۔ حدیث نمبر 10، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 11، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ حدیث نمبر 12، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 13، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 14، یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کریں۔ حدیث نمبر 15، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16، المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 17، البذاذۃ من الایمان،
سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 17 البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 18 خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 21 ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ حدیث نمبر 24 لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حدیث نمبر 25 زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حدیث نمبر 27 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 29 کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 30 صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ اس کے بعد حدیث ہے کافی شبد کے معاہد اور مسلم شامل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 1 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3 الصوم جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ حدیث نمبر 4 الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5 ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو۔ حدیث نمبر 7 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 8 لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو۔ حدیث نمبر 9 لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے۔ حدیث نمبر 10 سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 11 من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ حدیث نمبر 12 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 13 من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 14 یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 15 الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16 المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 17 البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 18 خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔
حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 21 ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے. حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ. حدیث نمبر 24 لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. حدیث نمبر 25 زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. حدیث نمبر 27 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 29 کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. حدیث نمبر 30 صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حدیث نمبر 1 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. حدیث نمبر 3 الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. حدیث نمبر 4 الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 5 ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو. حدیث نمبر 7 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 8 لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو. حدیث نمبر 9 لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے. حدیث نمبر 10 سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. حدیث نمبر 11 من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا. حدیث نمبر 12 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. حدیث نمبر 13 من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 14 یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. حدیث نمبر 15 الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 16 المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 17 البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 18 خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آؤ. حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 21 ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. حدیث نمبر 21 حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے. حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ. حدیث نمبر 24 لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. حدیث نمبر 25 زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا واحتسابا
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد بھائی نے بکر کی میں یہاں پر موجود تمام سامعین و سامعات خصوصاً والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بغور معاف فرمائیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کتنی جہد اور کتنی مشقتوں سے الفاظ نبویہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو زبانی یاد کیا اور نہ صرف اس نے الفاظ کو یاد کیا بلکہ اس کے تراجم اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی یاد کیا. یہ آپ کے لیے خوش بختی ہے. آپ اپنے بچوں کو تشجیعی طور پر سراہیں, ان کا جو ہے حوصلہ بڑھائیں اور اپنے ان نوجوانوں کو جو ابھی مدرسہ نہیں آئے ہیں یا جو اپنے مدرسے سے جڑے ہیں انہیں بھی اسی طرح سے مدرسے سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا بچہ بھی دین اور اخلاق کے معاملے میں آگے بڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حدیث نمبر 1, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 2, الصلاۃ نور, نماز روشنی ہے. حدیث نمبر 3, الصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. حدیث نمبر 4, الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 5, ایاکم والکذب, جھوٹ سے بچو. حدیث نمبر 6, علیکم بالصدق, سچائی اختیار کرو. حدیث نمبر 7, السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 8, لا تأکلوا بالشمال, بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو. حدیث نمبر 9, لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ, تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے. حدیث نمبر 10, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. حدیث نمبر 11, من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا. حدیث نمبر 12, افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو. حدیث نمبر 13, من لا یرحم لا یرحم, جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 14, یسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹا بڑے کو سلام کرے. حدیث نمبر 13, من لا یرحم لا یرحم, جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 14, یسلم الصغیر علی الکبیر, چھوٹا بڑے کو سلام کرے. حدیث نمبر 15, الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 15, الحیاء من الایمان, حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 16, المؤمن مرآت اخیہ المؤمن, مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 17, البذاذۃ من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 18, خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حدیث نمبر 19, رضا اللہ فی رضا الوالدین, والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. حدیث نمبر 20, لا يدخل الجنۃ نمام, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 21, ما نقصت صدقۃ من مال, صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. حدیث نمبر 22, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے. حدیث نمبر 22, افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. حدیث نمبر 23, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ. حدیث نمبر 25, زینوا القرآن باصواتکم, قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. حدیث نمبر 26, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. حدیث نمبر 27, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ,
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنت قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 29 کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 30 صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں ماشاءاللہ تبارک اللہ جس طرح سے بچوں نے حصہ داری کی ہے، ایسے ہی ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارے طالبات ہمارے بچوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے۔ میں زید بن ابوبکر کے بعد سرور بنت محمد حسین کو دعوت ہوگا، وہ آئیں گے اور ہم سے حدیث پیش کریں گے، اور زید آپ کو انعامات سے نوازا کیا گیا ہے، آئے اور اپنا ایمان لے کے جاؤ، انعام لے کر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 1 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3 الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 4 الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5 ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو۔ حدیث نمبر 7 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 8 لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھا پیا۔ حدیث نمبر 9 لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے۔ حدیث نمبر 10 سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 11 من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ حدیث نمبر 12 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 13 من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 14 یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 15 الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16 المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 17 البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 18 خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کے رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ حدیث نمبر 24 لا يبغي احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حدیث نمبر 25 زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حدیث نمبر 27 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 29 کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 30 صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب خیر میں حفظ حدیث میں شرکت کرنے والے تمام طلباء و طالبات کو 10 روپیہ فیس انہوں نے عنایت فرمایا ہے۔ اندازہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے تمام صاحب خیر اور تمام محسنین کو اللہ رب العالمین خیر دے۔ اسی طرح میں اس
پروگرام کے رچانے اور بسانے اور اس پروگرام کو میں جو محنت اور محنت شاقہ خصوصاً شیخ محمد اظہار صاحب نے جو کی ہے ان کا میں اپنے تمام عوام کی طرف سے شکر گزار ہوں، اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والی ہماری مائیں اور بہنیں، اور اسی طرح سے ہمارے اس پروگرام کے روح روا ہمارے چالے کے امیر محترم نظام احمد خان صاحب، ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور ان تمام کے لیے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کے راستے آسان فرمائے اور انہیں دین و ایمان سے جوڑے رکھے۔ ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے اپنے تمام مشغولیات چھوڑ کر کے اس بچوں کے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، آپ یقیناً قابل تحسین ہیں، اور اللہ رب العالمین آپ کی اس کوشش کو پورے کر جائے اور اسے ثواب ظاہر سے نوازے۔ اس کے بعد میں فوقیہ عبدالعارف کو دعوت دوں گا، وہ آئیں گی اور حدیث پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 1، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 2، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 4، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ حدیث نمبر 6، علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو۔ حدیث نمبر 7، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 8، لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو۔ حدیث نمبر 9، لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے۔ حدیث نمبر 10، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 11، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ حدیث نمبر 12، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 13، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 14، یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 15، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16، المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 17، البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 18، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 19، رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ حدیث نمبر 20، لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 21، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 22، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 23، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ حدیث نمبر 24، لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حدیث نمبر 25، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ حدیث نمبر 26، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حدیث نمبر 27، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 28، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 29، کل معروف صدقہ،
ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 30 صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہیں ہو گیا بالعدل۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حدیث نمبر 1 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3 الصوم جنت، روزہ ڈال ہے۔ حدیث نمبر 4 الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5 ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو۔ حدیث نمبر 7 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 8 لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو۔ حدیث نمبر 9 لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے۔ حدیث نمبر 10 سباب المسلمین فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 11 من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ حدیث نمبر 12 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 13 من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 14 یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 15 الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16 المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 17 البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16 المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 17 البذاذۃ من الایمان، صادق ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 18 خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنت نمام، چغل کو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 21 ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ حدیث نمبر 24 لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حدیث نمبر 25 زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حدیث نمبر 27 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنت قاطعون، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 29 کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 30 صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حدیث نمبر 1 المسلم اخو المسلم،
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3 الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 4 الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5 ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو۔ حدیث نمبر 7 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 8 لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو۔ حدیث نمبر 9 لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے۔ حدیث نمبر 10 سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 11 من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ حدیث نمبر 12 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 13 من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 14 یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 15 الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16 المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 17 البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 18 خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 21 ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ حدیث نمبر 24 لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حدیث نمبر 25 زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حدیث نمبر 27 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 29 کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 30 صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں یہ پروگرام آپ کا ہے اور اس پروگرام میں اگر آپ ہمارا تفریح کا ماحول پیدا کریں گے، جو بچہ زیادہ اٹھا کر اٹینڈ کرے گا اور جو ٹوپیاں لگائے گا کھڑے ہو کر کے بار بار ادھر ادھر چلے گا تو حکم حضرات بیٹھے ہیں، وہ سارا منظر آپ کا دے رہے ہیں، وہ آپ کے نمبر کاٹ لیں گے اور اپنے اس نقصان کے ذمہ دار اپنے بچوں کو دیں گے۔ اس لیے میں پہلے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بچہ اپنی جگہ سے اٹھے گا اس کا نمبر حکم حضرات کاٹ دیں گے اور وہ بچہ فیل ہو جائے گا، کامیاب نہیں ہوگا، اسے انعامات سے نوازا نہیں جائے گا۔ اس لیے سارے بچوں
शोर शराबा न करें और जिसका नंबर जिसका बारी आए वो अपनी बारी पर आकर के अपनी करा के पेश करें। तो कोई बच्चा अपनी वजह से उठेगा नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हदीस नंबर 1, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 2, अस्सलातु नूरुन, नमाज रोशनी है। हदीस नंबर 3, अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। हदीस नंबर 4, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। हदीस नंबर 5, इय्याकुम वल कज़िब, झूठ से बचो। हदीस नंबर 6, अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई इख्तियार करो। हदीस नंबर 7, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 8, ला ताकुलू बिश्शिमाल, बाएं हाथ से मत खाओ पियो। हदीस नंबर 9, ला यमशी अहदुकुम फ़ी नअलिन वाहिदा, तुम में से कोई एक जूते में ना चले। हदीस नंबर 10, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, मुसलमान को गाली देना गुनाह है। हदीस नंबर 11, मन समत नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब हुआ। हदीस नंबर 12, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। हदीस नंबर 13, मन ला यरहमु ला युरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 14, युसल्लिमु सगीरु अलल कबीर, छोटा बड़े को सलाम करे। हदीस नंबर 15, अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 16, अल मुमिनु मिरआतु अखीहिल मुमिन, मोमिन अपने मोमिन भाई का आईना है। हदीस नंबर 17, अल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। हदीस नंबर 18, खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। हदीस नंबर 19, रिदल्लाहि फ़ी रिदल वालिदैन, वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ामंदी है। हदीस नंबर 20, ला यदखुलुल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। हदीस नंबर 23, इज़स्तअनता फस्तअइन बिल्लाह, जब तू मदद मांगे तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांग। हदीस नंबर 24, ला यबग़ी अहदुन अला अहदिन, कोई किसी पर ज़्यादती ना करे। हदीस नंबर 25, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, क़ुरआन को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। हदीस नंबर 26, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह, जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और खालिस नियत के साथ रखे उसके पिछले गुनाह बख्श दिए गए। हदीस नंबर 27, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 28, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, क़त रहमी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस नंबर 19, कुल्लु मारूफिन सदक़ा, हर नेक काम सदक़ा है। हदीस नंबर 30, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, इसी तरह नमाज़ पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हदीस नंबर 1, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 2, अस्सलातु नूरुन, नमाज रोशनी है। हदीस नंबर 3, अस्सौमु जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है। हदीस नंबर 4, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। हदीस नंबर 5, इय्याकुम वल कज़िब, झूठ से बचो। हदीस नंबर 6, अलैकुम बिस्सिद्क़ी, सच्चाई इख्तियार करो। हदीस नंबर 7, अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 8, ला ताकुलू बिश्शिमाल, बाएं हाथ से मत खाओ पियो। हदीस नंबर 9, ला यमशी अहदुकुम फ़ी नअलिन वाहिदा, तुम में से कोई एक जूते में ना चले। हदीस नंबर 10, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक़ुन, मुसलमान को गाली देना गुनाह है। हदीस नंबर 11, मन समत नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब हुआ।
حدیث نمبر 12 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. حدیث نمبر 13 من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 14 یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. حدیث نمبر 15 الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 16 المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 17 البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 18 خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے. حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 21 ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے. حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ. حدیث نمبر 24 لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. حدیث نمبر 25 زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. حدیث نمبر 27 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 29 کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے. حدیث نمبر 30 صلو کما رأیتمونی صلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کی طرح ہماری بچوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں. آپ بچوں کی ماشاءاللہ حوصلے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے جذبات کو دیکھ رہے ہیں. جذبات کو کرتے ہوئے اور نمبر ہے مریم بنت عمران، یہ اور حدیث میں مشارکت کرتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. حدیث نمبر 1 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. حدیث نمبر 3 الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے. حدیث نمبر 4 الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. حدیث نمبر 5 ایاکم الکذب، جھوٹ سے بچو. حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو. حدیث نمبر 7 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 8 لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو. حدیث نمبر 9 لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے. حدیث نمبر 10 سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. حدیث نمبر 11 من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا. حدیث نمبر 12 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. حدیث نمبر 13 من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث نمبر 14 یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. حدیث نمبر 15 الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 16 المؤمن مرآت اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے. حدیث نمبر 17 البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. حدیث نمبر 18
خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 21 ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ۔ حدیث نمبر 24 لا یبغی احد علی احد، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ حدیث نمبر 27 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 28 لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 29 کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 30 صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ حفظ حدیث میں شامل ہونے والے تمام بچوں کو ہمارے اس پروگرام کے اندر جناب نظام احمد خان صاحب کی طرف سے ہر بچے کے لیے انعام دیا گیا ہے، اور حفظ حدیث میں شرکت کرنے والے بچے آئے اپنا انعام دے کے جائیں۔ اس قسم کے آخر میں وزیر حسین ہے، اور اس پروگرام میں 12 بچوں کی شرکت کی ہے۔ سب سے حقیق اس کا نام ہے وزیر حسین، یہ اپنے نتائج کا تشریح ہے اور حدیث پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حدیث نمبر 1 المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 2 الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3 الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 4 الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5 ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو۔ حدیث نمبر 6 علیکم بالصدق، سچائی اختیار کرو۔ حدیث نمبر 7 السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 8 لا تأکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو۔ حدیث نمبر 9 لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں سے کوئی ایک جوتے میں نہ چلے۔ حدیث نمبر 10 سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 11 من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ حدیث نمبر 11 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 13 من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 14 یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ حدیث نمبر 15 الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 16 المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ حدیث نمبر 17 البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 18 خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حدیث نمبر 19 رضا اللہ فی رضا الوالدین، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔
حدیث نمبر 20 لا يدخل الجنت نمام چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث نمبر 21 ما نقصت صدقۃ من مال صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. حدیث نمبر 22 افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے. حدیث نمبر 23 اذا استعنت فاستعن باللہ جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد مانگ. حدیث نمبر 30 لا یبغی احد علی احد کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے. حدیث نمبر 25 زین القرآن باصواتکم قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. حدیث نمبر 26 من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. حدیث نمبر 17 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. حدیث نمبر 28 خیرکم من لا يدخل الجنت قاطعون قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 19 صلوا كما رأيتموني أصلي كل معروف صدقہ کرنے سے ہر نیک کام صدقہ ہے. حدیث نمبر 30 صلوا كما رأيتموني أصلي اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نشست کے رات کے ہمارے اس پروگرام کا جو ترتیب ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم جو تلاوت کے بعد حفظ حدیث کا مسابقہ حفظ حدیث کا مسابقے میں کوئی 12 بچوں اور بچیوں نے شرکت کی. الحمدللہ حفظ حدیث کا مسابقہ مکمل ہوا اور بچوں نے اپنے جوڑ اور کوشش کو آپ کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد حضرات کی نماز ادا کی جائے گی اور نماز کے بعد دوسری نشست کے لیے آپ سبھی حضرات کو گزارش ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر کے فوراً اپنے جگہوں پر تشریف رکھیں اور تلاوت قرآن مقدس کا جو مسابقہ ہے وہ شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد بچوں کی تقریب پروگرام کو شروع کیا جائے گا. تو آپ کہیں جائیں نا نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے جگہوں پر تقریب رہیں اور ان شاء اللہ پروگرام اپنی موجودہ